السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التمييز للإمام مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله، ذکر الاخبار التي نقلت على الغلط في متونها۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے التمييز کے شروع میں بطور مقدمہ حدیث کی تحقیق، روات کی تحقیق، علل پر بحث، اوہام پر بحث کے حوالہ سے احادیث مبارکہ ائمہ محدثین کے اقوال نقل کیے ہیں۔ اس کے بعد معلول روایتوں پر بحث شروع کی ہے۔ تو ہمارا سبق علت کے حوالہ سے ہے، اس لیے ہم علت کی بحث سے شروع کرتے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے ذکر الاخبار، ان حدیثوں کا ذکر اللاتی نقلت جو نقل کی گئی ہیں، علی الغلط فی متونہا غلطی پر، ان کے متون میں غلطی ہے، متن حدیث میں ان احادیث کا ذکر۔ علت کی بڑی اقسام میں سے ایک قسم یہ تھی کہ علت متن کے اندر ہوگی، یعنی خرابی متن کے اندر ہوگی۔ تو یہ متن کے اندر جو غلطی کی مثالیں ہیں، اس میں سے ایک مثال امام مسلم رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ رقم الحدیث 36 سے لے کر 40 تک اسی مسئلہ پر بحث ہوگی۔ اور امام مسلم رحمہ اللہ آمین اونچی آواز میں کہنا چاہیے یا آمین آہستہ آواز میں کہنا چاہیے، ان حدیثوں پر بحث کرتے ہیں۔ پہلے حدیث نمبر 36 اور 37 امام مسلم رحمہ اللہ لائے ہیں ایسی سندیں جن کے متون میں غلطی ہے، پہلے وہ لائے ہیں۔ 36 اور 37 کو بیان کرنے کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ نے لکھا ہے اخطا شعبہ فی ہذہ الروایہ حین قال واخفى صوتہ، کہ امام شعبہ رحمہ اللہ سے اس روایت میں غلطی ہوئی ہے جب انہوں نے کہا واخفى صوتہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز کو آہستہ کر لیا، چھپا لیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ لفظ اخفا صوتہ امام مسلم فرما رہے ہیں کہ یہ امام شعبہ کی غلطی ہے۔ اس پر ہم تفصیلی بحث کرنے سے پہلے امام مسلم رحمہ اللہ نے 36 اور 37 روایات جو بیان کی ہیں، پہلے ہم وہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ حدیث نمبر 36 امام مسلم فرماتے ہیں قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا یحیی بن سعید و محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ بیان کر رہے ہیں ان سلمہ بن کہیل قال سمعت حجرا ابا الانبس یقول حدثنی علقمۃ بن وائل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلی سند ہے۔ آپ نے دیکھا کہ امام شعبہ رحمہ اللہ سلمہ بن کہیل سے بیان کرتے ہیں، پھر سلمہ بن کہیل حجر ابو الانبس سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حجر ابو الانبس، اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ بھی غلطی ہے۔ تیسری بات علقمۃ بن وائل اس سند میں ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے، یہ بھی غلطی ہے۔ آگے ہم تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 37 امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال حدثنا اسحاق قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا شعبہ عن سلمہ سمعت حجرا ابا الانبس يحدث عن وائل بن حجر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بهذا الحدیث۔ یہ بھی شعبہ حجر ابو الانبس سے بیان کر رہے ہیں، پچھلی کی طرح
جیسے پچھلی سند میں بھی حجر ابو الانبس تھا، اس میں بھی حجر ابو الانبس ہے۔ پچھلی سند میں بھی شعبہ کے استاد سلمہ بن کہیل تھے، اس سند میں بھی امام شعبہ کے استاد سلمہ بن کہیل ہی ہیں، اور یہاں بھی حجر ابو الانبس یہ غلطی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم رحمہ اللہ ان دونوں سندوں کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کلہم عن شعبہ، یہ تمام کی تمام سندیں شعبہ سے ہیں، وہ سلمہ سے، وہ حجر سے، وہ علقمہ سے، وہ وائل سے بیان کرتے ہیں۔ آگے لکھا ہے سوائے اسحاق کے، اسحاق ابو عامر سے بیان کرتے ہیں، اور اسحاق نے علقمہ کا ذکر نہیں کیا، اسحاق راوی نے علقمہ کا ذکر نہیں کیا، باقیوں نے علقمہ کا ذکر کیا ہے۔ یہ ذکر کرنے کے بعد امام مسلم فرماتے ہیں اخطا شعبہ فی حاضر روایہ، اس روایت میں امام شعبہ نے غلطی کی ہے، حین قال، جب انہوں نے کہا وَأَخْفَى صَوْتَهُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آمین کہا تو اپنی آواز کو چھپا لیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد امام مسلم فرماتے ہیں وَسَنَذْكُرُ انشاءاللہ روایات من حدث شعبہ فیہا فَأَصَابَ، اور اس کے بعد حدیث نمبر 38، 39 اور 40 بیان کی ہے، جن میں آمین بالجہر کا ذکر ہے، جن میں امام شعبہ کے برخلاف سلمہ بن کہیل کے شاگرد امام سفیان ثوری، اللہ اکبر، اور دیگر شاگرد جو درست بیان کرتے ہیں، جنہوں نے غلطی نہیں کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آواز کو اونچا کیا، یمد بہا صوتا، جب آمین کہی تو اپنی آواز کو اونچا کیا، آمین بالجہر کہا، ان حدیثوں کا ذکر ہے۔ پہلے ہم شعبہ کی غلطی پر دیگر ائمہ محدثین کے حوالہ سے جو ہم نے کچھ حوالے اکٹھے کیے ہیں وہ بھی پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ اور امام زرع نے بھی شعبہ کی حدیث کو غلط قرار دیا ہے، فَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ، اس لفظ کو شعبہ کی غلطی قرار دیا ہے۔ سنن دارقطنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 334، علل لترمذی جلد 1 صفحہ نمبر 217 ہے۔ امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ نے بھی یہ شعبہ کی غلطی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شعبہ نے اس حدیث کو اپنے حفظ سے بیان کیا ہے، کتاب سے بیان نہیں کیا، تو اس وجہ سے ان سے یہ خرابی واقع ہوئی ہے۔ مشکل الاثار تحت حدیث نمبر 2749 ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 73 میں کہا ہے کہ شعبہ کی 3 چیزوں میں مخالفت کی گئی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اس حدیث میں شعبہ کی 3 چیزوں میں مخالفت ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں شعبہ سے 3 غلطیاں ہوئی ہیں۔ پہلی، حجر ابن العنبس نام ہے، حجر ابن العنبس نام ہے، جس کو شعبہ نے حجر ابو العنبس بنا دیا ہے۔ دوسری غلطی، علقمہ کو زیادہ کیا گیا ہے، حالانکہ اس سند میں علقمہ کا ذکر نہیں ہے۔ تیسری غلطی، امام شعبہ رحمہ اللہ نے فرمایا خافضہ، یعنی فَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ کے لفظ بیان کیے امام شعبہ رحمہ اللہ نے، حالانکہ صحیح لفظ ہیں جہرَ بِهَا، آمین کو بلند کہا۔ یہ تاریخ الکبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 73 میں یہ بات موجود ہے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے امام بخاری سے سوال کیا اسی حدیث کے بارے میں، تو امام بخاری نے کہا حدیث سفیان اصح من حدیث شعبہ فی ھذا، کہ سفیان کی حدیث شعبہ کی اس حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ سفیان کی کون سی حدیث؟ جو آگے مسلم رحمہ اللہ 38، 39 اور 40 نمبر میں بیان کر رہے ہیں۔
اسی طرح امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے ابو زرع رازی رحمہ اللہ سے سوال کیا تو انہوں نے کہا حدیث سفیان فی ھذا صح من حدیث شعبہ کہ سفیان کی حدیث اس مسئلہ میں زیادہ صحیح ہے امام شعبہ کی حدیث سے۔ یہ بات سنن ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 27 الکبیر لترمذی حدیث نمبر 98 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ الکبیر لترمذی رحمہ اللہ حدیث نمبر 98 میں یہ تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یعنی یہ ثابت ہوا کہ واقعتاً امام شعبہ رحمہ اللہ سے یہ غلطی ہوئی ہے اور دیگر محدثین نے بھی اسی غلطی کو غلطی ہی کہا ہے۔ یہ ہے علل کا علم کہ کس طرح ہمارے احناف بھائی ایک راوی کی غلطی کو دین بنائے ہوئے ہیں۔ یعنی جو ائمہ جرح و تعدیل ہیں، ائمہ علل ہیں، وہ تو سارے کہہ رہے ہیں، احناف کے علماء میں سے امام طحاوی رحمہ اللہ بھی کہہ رہے ہیں، بلکہ علامہ نیموی حنفی رحمہ اللہ نے آثار السنن میں حدیث نمبر 384 میں لکھا ہے وفی متنہ اضطراب، اس کے متن میں اضطراب ہے۔ اور اصول حدیث کا طالب علم جانتا ہے کہ مضطرب روایت صحیح نہیں ہوتی، وہ ضعیف ہوتی ہے۔ مضطرب ضعیف کی قسم میں سے ایک قسم ہے۔ کس طرح مضطرب روایتوں کو دین بنایا ہوا ہے، کس طرح راوی کی غلطی کو اپنے دین کا اپنے فقہ حنفی کا امتیازی مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ تو اگر یہی بنانا تھا تو محدثین کی یہ علل کہاں جائیں گی؟ محدثین تو فرما رہے ہیں کہ یہ غلطی ہے۔ علماء جو صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، وہ کبھی بھی راوی کی غلطی کو درست کر کے پیش نہیں کریں گے۔ افسوس ہے ان علماء پر، علماء احناف پر، جو اپنی کتابوں میں اس غلطی کو بطور دلیل بنیاد بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ہدایت عطا فرمائے کہ دین ہمارا غلطیوں کا نام نہیں ہے۔ راویوں کی غلطیوں کو دین قرار دے دینا، اپنی فقہ کو مدون کر دینا، راوی کی غلطی کو اپنی فقہ میں مدون کر دینا، اس کو مسئلہ کھڑا کر دینا، فقہ حنفی کا مشہور مسئلہ بنا دینا، یہ غلط بات ہے۔ راوی کی غلطی ہی ہے، جس کو ائمہ جرح و تعدیل غلطی قرار دیں گے وہ غلطی ہی ہے، دین نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے فَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے راوی سے غلطی ہوئی ہے۔ صحیح بات وہی ہے جو دیگر حدیثوں میں ہے مَدَّ بِهَا صَوْتَهُ، کہ آپ علیہ السلام نے اپنی آواز کو بلند کیا آمین کو کہتے ہوئے۔ بہرحال حدیث نمبر 38 ہم پڑھتے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و زہیر بن حرب و اسحاق بن ابراہیم قالوا حدثنا وکی قال حدثنا سفیان عن سلمہ بن کہیل۔ یہاں سلمہ بن کہیل کے شاگرد سفیان ہیں، سبحان اللہ، سفیان ثوری مراد ہیں۔ ان حجر بن العنبس، حجر بن عنبس راوی کا نام ہے، حجر ابو العنبس نہیں ہے جیسا کہ پہلے سند میں ہے۔ ان وائل قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ والضالین قال آمین یمد بها صوتہ، آپ آمین کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرتے تھے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حجر بن عنبس یہ صدوق درجے کا راوی ہے۔ یہ حدیث مسند امام احمد جلد نمبر 4/316 میں ہے، سنن ابی داود حدیث نمبر 932، سنن ترمذی العلل الکبیر ترمذی حدیث نمبر 98 وغیرہ کی اور کتابوں میں بھی یہ موجود ہے اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ حدیث نمبر 39 قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا اسود بن عامر قال حدثنا شریک عن ابی اسحاق عن علقمہ عن ابیہ انہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجہر بآمین۔ یہ حدیث امام مسلم رحمہ اللہ اپنی تائید میں لائے ہیں کہ آمین کو جہر کرنا ہے، اونچی آواز سے کرنا ہے۔ یہ سند
یعنی حدیث نمبر 39 یہ ضعیف ہے، اس کی سند میں شریک بن عبداللہ النخعی ضعیف ہے، ابو اسحاق سبی مدلس ہے اور سماع کی صراحت وغیرہ نہیں ملی۔ یعنی آمن بالجہر کے حوالہ سے حدیث نمبر 38 وہ حسن درجے کی ہے۔ اس حوالہ سے اور بھی کئی صحیح حدیثیں ثابت ہیں۔ امام مسلم فرماتے ہیں قد تواترت الروایات کلها ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہر بآمین، کہ بہت سی احادیث متواتر ہیں کہ نبی علیہ السلام نے آمین کو جی کہا۔ وقد روی عن وائل ما يدل على ذلك، پھر آگے 40 نمبر حدیث بیان کی ہے۔ قال حدثنا یحییٰ بن یحییٰ قال قرأت على مالک بن انس عن ابن شہاب عن سعید عن ابی سلمہ انہم اخبرہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 780 میں ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 410 میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری یہ بحث مکمل ہوئی جو امام مسلم رحمہ اللہ نے التمییز میں سب سے پہلا باب باندھا، ذکر الاخبار اللاتی نقلت علی الغلط فی متونہا۔ اللہ تعالی ہمیں اس فن کی بریکیوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ائمہ علل نے، محدثین نے جو علل پر کتابیں لکھی ہیں وہ ہمارے مطالعہ میں آئیں، ان سے ہم فوائد اکٹھے کریں۔ بارک اللہ فیکم۔